ویلکم ڈیئر کلاس. آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر اور اسلامیت اختیاری کے پارٹ 1 میں ہم جو مجوزہ ٹاپکس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے آج ہمارا ٹاپک ہے خمر و میسر. قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشیطانی فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فعال کے تیر محض ناپاک ہیں، ان سے دور رہنے کا حکم ہے. شیطانی کاموں میں سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، شراب اور جوا اور بت، ان کے پاس نصب شدہ پتھر اور فعال کے تیر محض ناپاک ہے، شیطانی کاموں میں سے ہے، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اور تمہارے دلوں میں بغض پیدا کر دے. اب یہاں پر لفظ خمر کیا معنی ہے اس کا؟ یہ کہتے ہیں کہ خمر انگور کا کچھ شیرہ جو پڑے پڑے سڑ کر بدبودار ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے تو وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، اس کو خمر کہتے ہیں. خمر کا معنی بے ڈھانپنا اور نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتا ہے. میسر ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک معین اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرنے وہ اس کو دیتا ہے، اور اس کو میسر کہتے ہیں. میسر یسر سے بنا ہے اور جوئے کے ذریعے جتنے والا جو فریق ہے، جو بھی گروہ ہے، وہ آسانی سے کیونکہ رقم حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی محنت و مشقت نہیں کرتا، تو اس لیے اس کو میسر کہا گیا ہے. میسر ویسے لفظ پڑھا جاتا ہے. ازلام تیروں کی حیت کی پتلی پتلی لکڑیاں، ان سے زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال اور شگن معلوم کرتے تھے اور فعال نکالتے تھے. انصاب بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر جن کی عبادت کی جاتی تھی اور بتوں کو تقرب حاصل کرنے کے لیے ان پر جانور ذبح کیے جاتے تھے. رجس جو چیز بالکل گندی ہو، ناپاک ہو، انسان کی طبیعت اس کو بالکل ایکسیپٹ نہ کرتی ہو، بلکہ اس کو اس سے گھن آئے یا اگر اس کو بالکل برا سمجھے یا شریعت نے اس کو ناپاک قرار دے دیا ہو. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اس آیت کے اندر استعمال کیے گئے اور جن کا معنی جو ہے میں نے آپ کو بتایا. اب جو ہے شراب کے حوالے سے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس شراب میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. اس وقت شراب حلال تھی. اچانک یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب شراب کو حرام کیا گیا. یہاں ایک چیز ایڈ کر لیں، آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ سب سے پہلا جو حکم شراب کا نازل ہوا، اس کو حرام قرار دینے کا منع کیا گیا، اس میں پہلا حکم 2 ہجری کو آیا، دوسرا حکم جو ہے وہ 4 ہجری کو، اور تیسرا حکم جو لاسٹ والا تھا جس کا ذکر اس پورے واقعے کے اندر کیا جا رہا ہے وہ 6 ہجری کو ہوا. یعنی 6 ہجری کو شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی. اس وقت شراب حلال تھی جب مجلس ہو رہی تھی. اچانک میں اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام پیش کیا، اور اس وقت شراب کی تحریم کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. اور اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فعال کے تیر محض ناپاک ہیں. اس کے آخر میں تھا کہ تم باز آنے والے ہو. میں اپنے اصحاب کے پاس گیا اور ان پر یہ 2 آیتیں پڑھی. بعض کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جس سے انہوں نے شراب پی لی تھی، اور بعض کی شراب برتن میں تھی. انہوں نے گلاس سے شراب انڈیل دی اور برتن کی شراب بہا دی اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے. خمر کی حقیقت جو ہمارے مذاہب فقہ ہیں اس میں کیا ہے کہ قرآن مجید میں احادیث متواترہ اور اجماع فقہ سے یہ حرام ثابت ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک حقیقت میں انگور کے کچے شیرے کو جو ہے اس کو شراب کہا جاتا ہے جو پڑے پڑے سڑ کر جھاگ چھوڑ دے. امام ابو حنیفہ فرماتے لغت میں خمر کا یہی معنی ہے اور یہی حقیقت ہے. البتہ مجوزہ ہر نشہ آور مشروب کو خمر کہا جاتا ہے. احادیث اور آثار میں جہاں ہر نشہ اور کوئی بھی جو مشروب ہے جس کے اندر نشہ ہو تو اس کو بھی خمر کہا جاتا ہے، وہ اطلاق مجازی ہے. اس کے برعکس جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل کو ڈھانپ لینے والی چیز کو نشہ کہتے ہیں، اور ہر نشہ اور مشروب حقیقتاً خمر ہے. شراب نوشی پر وعید. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شراب کی کیا
حرمت تھی، آپ نے کیسی ان کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جس وقت لٹیرا لوگوں کے سامنے لوٹ مار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ تمام کام ہیں جو ہمارے ایمان کو لٹکا دیتے ہیں، جو ہمارے ایمان کو چھین لیتے ہیں، اور ہم اس کے بعد ایمان والے نہیں رہتے۔ شراب پینے والے کی حد کیا ہے، اس کو کیا سزا دی جاتی ہے؟ شراب پینے والے پر حد لگائی جائے گی، خواہ وہ ایک قطرہ پیے یا وہ اس سے چاہے اس سے جو ہے نشہ اس کو ہو یا نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اگر دوبارہ پیے تو پھر کوڑے مارو، اگر تیسری بار پیے تو پھر کوڑے مارو، اور اگر چوتھی بار پیے تو اس کو قتل کر دو۔ البتہ قتل کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا اور کوڑے مارنے کا حکم باقی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خون صرف 3 وجہ سے جائز ہے: قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے، یا جو شخص مرتد ہو کر دین بدل لے اس کو سزا دی جاتی ہے اس صورت میں، ورنہ اس پر حد لگے گی۔ اور وہ حد کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا جو ویسے تہمت والے کی ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ تو یہاں پر جو شخص خمر کے علاوہ کوئی اور نشہ اور مشروب پیے تو اس پر اس وقت حد واجب ہے جب اس کو نشہ ہو جائے، اور خمر کی حد اجماع صحابہ سے 80 کوڑے مقرر کی گئی۔ اور نیز شراب کے نشے میں انسان پاک دامن مسلمان کو تہمت لگا دیتا ہے، اور تہمت لگا دینے کی کیونکہ سزا 80 کوڑے، تو اسی پر اس کو بھی انہوں نے رکھا کہ جیسی اس کی سزا ہے ویسی اس کی سزا ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ہے جوا۔ اس لفظ کا مادہ یسر سے ہے، یسر کا معنی ہے خوشحالی، فراخی اور آسانی۔ چونکہ جوا کھیلنے والا بغیر محنت دولت کمانے کی کوشش کیے بغیر وہ اس سے جو ہے رقم حاصل کرتا ہے، لہٰذا جوئے پر میسر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ جو جوا ہے یہ اصل میں اس کے اب تو بہت سی اقسام ہیں۔ پہلے تیر ہوا کرتے تھے اور ان تیروں کو ایک شخص کے پاس رکھوا دیا جاتا، اور وہ جو ہے ہر ایک شخص کے نام پر اس تیروں کو اٹھاتا، تو جس شخص کے نام پہ وہ تیر نکلتے پھر اس کے لیے جو ہے وہ اونٹ یا جو بھی چیز اس وقت میں دی جاتی یا رکھوائی جاتی وہ اس کو دی جاتی۔ اب جو ہے شراب اور جوئے کی دینی اور دنیاوی خرابیاں، اس آیت میں 10 وجوہ سے شراب اور جوئے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ شراب اور جوئے کو بتوں اور فعال کے تیروں کے ساتھ ذکر فرمایا، اور بت اور فعال کے تیر حرام ہے، سو شراب اور جوا بھی حرام ہے۔ شراب اور جوئے کو رجس یعنی ناپاک فرمایا، اور ناپاک چیز حرام ہے اس لیے شراب اور جوا بھی حرام قرار دیا گیا۔ ان کو شیطان کا عمل فرمایا، اور شیطان کا عمل حرام ہے، ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا، اور اجتناب کرنا واجب ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کی عقل چلی جاتی ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ اس قدر نافرمانی کرتا ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو وہ عداوت کے طور پہ انسان کو انہی کاموں میں لگا دیتا ہے جن 4 کاموں کا پہلے حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر اس لیے شراب اور جوئے کی ایک تو سب سے بڑی مذمت یہ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ شراب اور جوا انسان کی طاقت کو چھین لیتے ہیں۔ جب انسان عقل والا ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب شراب پی ہوئی ہوگی یا وہ جوا کھیلنے کا عادی ہوگا تو اپنا سب کچھ وہ داؤ پہ لگا کر، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے یہ دونوں کام کرے گا۔ تو اس لیے اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنی بکس کے ذریعے سے مختلف اس کے نقصانات لکھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی مین پوائنٹس ملے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس آیت کو آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد اس کی تفسیر کو مینشن کرنا ہے اور ان مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کب حرام ہوئی شراب یا جوا اس کی تاریخ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مذاہب فقہ اور شراب نوشی پر وعید اور اس کے علاوہ اس کی حد کو بتانا ہے۔ پھر آ جاتا ہے جوا، تو اس کے آپ نے تعریف اور اس کی مکمل ڈیفینیشن، اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں کے درمیان میں جو ان کی دینی اور دنیاوی خرابیاں ہیں ان کو آپ نے مینشن کرنا ہے، اور آپ کا یہ جو ہے 15 نمبر کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔